السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہر کام کے کرنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں جن کو ہم آداب کہتے ہیں۔ اگر ان طور طریقوں کا اور آداب کا لحاظ کیا جائے تو وہ کام اچھے طریقے سے مکمل ہوتا ہے، اور بعض وقت اگر ان طور طریقوں کا اور آداب کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے اور بعض وقت الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ اور صدقات کے کچھ آداب اور طور طریقے بیان کریں گے کہ کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے زکوٰۃ دیتے وقت، صدقات دیتے وقت، اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہر عبادت کرتے وقت ہمیں اچھی نیت ہونی چاہیے، یعنی یہ کام میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو صلہ اور بدلہ بھی اچھا ملے گا، نیت خراب ہوگی تو صلہ اور بدلہ بھی خراب ملے گا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو مالدار جتلانے کے لیے، اپنے آپ کو سخی بتلانے کے لیے ہمیں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا ان میں ایک ریاکار مالدار بھی ہوگا، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب اندازہ کریں کہ ایک شخص مال خرچ کر رہا ہے، اپنا خالص آمدنی میں سے کچھ مال صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دے رہا ہے، اور نیت بری ہونے کی وجہ سے، ریاکاری ہونے کی وجہ سے اس کو بجائے ثواب کے عذاب مل رہا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ بھی کہا گیا کہ اگر نفلی صدقات ہوں، زکوٰۃ کے علاوہ کوئی صدقہ آپ خیرات کر رہے ہیں تو وہاں پر کوئی مصلحت نہ ہو تو چھپا کر دینا افضل ہے، اور اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس دن قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا، تو جو شخص چھپا کر صدقہ کرتا ہوگا وہ اس دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک ادب یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ حلال مال سے صدقہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حلال اور طیب مال ہی کو صدقے کے طور پر قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت مند کو تلاش کر کے دینا چاہیے، بھئی جو ملا اس کو دے دینا ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ مومنین کے مالوں میں سوال کرنے والے کا، جو دست سوال دراز کر کے سوال کر رہا ہے، اس کا حق ہے، اور محروم آدمی کا بھی حق ہے۔ اور محروم وہ شخص ہے جو ضرورت مند ہے لیکن سوال نہیں کرتا۔ اب دینا سب سے زیادہ پہلے کس کو چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جو غریب ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ اس میں 2 فائدے ہیں اور 2 ثواب ہیں۔ ایک صدقہ دینے کا ثواب ہے، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ہے۔ صلہ رحمی یعنی حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک چیز ہمیں یہاں پر رک کر یہ دیکھنی ہے کہ برائی ہمارے معاشرے میں ایک یہ پھیل چکی ہے کہ لوگ اس کو صدقہ، خیرات، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کو دینا چاہتے ہیں جو ہماری جی حضوری کرتا ہو، ہماری آہو بھگت کرتا ہو، ہم کو اہمیت دیتا ہو، اس کو ہم اپنا صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور کوئی شخص اپنی غیرت کی وجہ سے دور رہتا ہو، ہمارے سے ڈسٹینس مینٹین کرتا ہو، زیادہ بات چیت نہ کرتا ہو، تو اس کو اکڑو سمجھ کر، متکبر سمجھ کر دور کر دیتے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے ہمنوا، اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے دے رہے ہیں یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں؟ یہ ایک اہم ٹاپک ہے اور ایک اہم بات ہے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دیتے وقت۔ اور ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ جس شخص کوئی سوال کرنے کے لیے آیا تو اس کو ہرگز جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اس سے منع فرمایا۔ اور آخری ادب جو آج کے اس ویڈیو میں جو ہم نے جمع کیا ہے وہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو بھی آپ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ دیں تو دینے کے بعد احسان نہ جتلائیں، اس کو تانا نہ ماریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے اس کو دینا نہ چاہتے ہوں یا آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو تب بھی کوئی تانا نہ ماریں اور کوئی جملہ نہ کسیں، بلکہ کوئی دعائیہ کلمہ کہہ دیں، جیسے کہہ دیں کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمہارے لیے تمہاری ضرورت کو کسی اور ذریعے سے پورا کر دے۔ کوئی دعائیہ کلمہ کہہ دیں یا کوئی اچھی بات کہہ دیں، لیکن تانا نہ ماریں، احسان نہ جتلائیں۔ اس ویڈیو میں کچھ ہم نے آداب صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دینے کے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بتلائیں کہ کوئی اور ویڈیو کسی اور موضوع پر بننی چاہیے۔